السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، تفسیر درس قرآن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور ان دروس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے آیا تھا، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 20 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کر چکے تھے۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا کہ اس خاص درس میں، ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے منافقین کی جو مثالیں رب العالمین نے اس میں دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ 3 آیتوں میں 2 طرح کی مثالیں، یعنی 2 الگ کیفیتوں والے، صفات والے منافقین کا ذکر ہے اس میں۔ پہلے منافقین کا وہ گروہ ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آیت نمبر 17۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی۔ استوقد نارا، استوقد آگ کا جلانا۔ جب آگ جلی تو ہوا کیا؟ نار کہتے ہیں آگ کو، کہ فلما اضاءت ما حولہ، اطراف کا ماحول جب اس آگ سے روشن ہو گیا تو اچانک اللہ تبارک و تعالی وہ روشنی لے گیا، اور وہ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے رہ گئے، اللہ ان کو چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب دراصل اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان میں منافقین کے کچھ لوگوں نے پہل ایمان کو قبول کیا، خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اس روشنی کو انہوں نے پایا۔ یہاں پر ایک شخص کی مثال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جیسے ہی نبوت، روشنی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائے، کلام اللہ پیش کیے، ایمان بتایا، اسلام بتایا، تو ان لوگوں کے لیے وہ راہ روشن تھی، اور کسی نے اس میں صحیح واقعتاً 1-2 لمحے کے لیے ہی صحیح ایمان کو تو دیکھا، مان لیا، لیکن رب العالمین نے ان بدبختوں کے لیے ہدایت نہیں رکھی تھی، کیونکہ یہ ہدایت چاہنے والے ہی نہیں تھے، یہ ہدایت کے لیے مصیبتیں اور تن من دھن لگانے والے نہیں تھے، صحابہ جیسے سچے بننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ نور پھر ان سے چھین لیا، اور یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہ گئے، وہیں پر رہ گئے۔ پھر یہ ان منافقین کی مثال تھی جو کہ پہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آئے تھے اور اسلام بھی قبول کیا، لیکن پھر گئے۔ تو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح انہوں نے اسلام کو چکھا، مزہ چکھا، حلاوت دیکھی، روشنی دیکھی، اسی لیے اللہ کہتا ہے فلما اضاءت ما حولہ، پورا ماحول روشن ہو گیا، لیکن اس پر یہ لوگ چلنے والے نہیں تھے، اس کے لیے اپنا تن من دھن دینے والے نہیں تھے، مخلص نہیں بننے والے تھے۔ ان کے اندر جو تھا وہ دنیا پرستی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اسلام قبول کرنا ہے، پھر تو کیا ہے جی، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنا، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، ہمیں تو پیار ہے تو پوری اپنی جان سے ہے، اپنی کیا ہے اپنا مال، اپنی دولت سے ہے، اپنے قبیلے کنبے سے ہے، ہم کیسے چھوڑ کے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر؟ سامنے جنگ ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، انفاق کا درس دے رہے ہیں، جو ہے لا کے دو
اللہ کی راہ میں قرض کون دیتا ہے؟ جو صحابہ تھے سمجھ لیے یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، دوڑ کے بھاگ کے آئے، لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ چلو جی اب تو اللہ بھی ان کا قرض دار ہو گیا، قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا۔ تو یہ چیز اصل میں تھی جس کی وجہ سے رب کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا چراغ جلایا اور تمہیں بتایا اور ماحول پورا روشن بھی ہو گیا، اور تمہارے لیے کیا تھا، اس میں دعوت تھی اور تم نے دیکھا بھی، چکھ بھی لیا، لیکن پھر تمہارے لیے اس پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس واسطے تم دراصل منافق بننے والے تھے اور منافق کا کردار نبھایا تو اللہ نے کیا ہے وہ نور لے گیا پھر، اور تمہیں چھوڑ دیا اندھوں کی طرح بھٹکنے کے لیے، کیونکہ تم اصل میں کیا ہو گئے تھے، سمن، اسم کی جمع سم ہے، تم کیا ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے، بظاہر بولنے والے تھے لیکن تھے اصل میں گونگے، ہدایت سے گونگے تھے۔ بکمن، اب کمو بکمن جمع ہے اس کی، بہرے ہو گئے تھے، سب چیزیں دنیا کی سنائی دے رہے تھے لیکن ہدایت سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عمیون، اندھے ہو گئے تھے، ہاں، دل و دماغ کے اندھے، آنکھ کے اندھے۔ دیکھیے ایک ہے عمہا، وہ ہے دل کے اندھے کے لیے، اور دوسرا لفظ ہے عمیون، وہ ہے ظاہری آنکھ کے اندھے کے لیے، وہ لفظ بھی اوپر آ گیا، یہ لفظ بھی آ گیا، تو دونوں ہو گئے تھے یہ بدبخت، دل و دماغ اور آنکھ کے سب کے اندھے ہو گئے بدبخت۔ اور فہم لا یرجعون، اب یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ حب دنیا اور حب مال اور حب جان کی وجہ سے منافق بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال دے دیا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو ایمان ملا ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، روشن ہو گئی ماحول وغیرہ سب، ان کا ضمیر بھی تھا، لیکن یہ بدبخت حب دنیا میں کیا کیے، منافقت اختیار کی۔ اب ان میں کہیں ہم تو نہیں ہیں، اس طرح سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توحید دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا، قرآن دیا، تمہیں کیا ہے شریعت دی۔ بعض لوگ کیا ہیں کبھی کبھی پلٹتے بھی ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن قائم نہیں رہتے، پھر پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ بڑا مشکل ہے، بھائی یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت ہدایت دینے کے بعد اپنی مرضی سے پلٹ کے جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم خود ان کے لیے کیا کرتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، انہیں اندھا بھی بنا دیتے ہیں، انہیں گونگا بھی بنا دیتے ہیں، انہیں بہرا بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ عقل سے تو دنیاوی اعتبار سے پاگل نہیں ہوں گے، لیکن اصل ہدایت کے اعتبار سے پاگل ہی ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہ ان کو بولنا آتا تھا، نہ ہدایت کے لیے کچھ بول سکتے تھے، نہ یہ ہدایت کے لیے کچھ سن سکتے تھے، نہ ہدایت کے لیے یہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ صم بکم عمی، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ ہاں یہاں پر لفظی طور پر بھی سمجھ لیجئے، سم کہتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، جسے مکہ بولتے ہیں۔ ہاں بکمون بہرے اور عمیون اندھے، فہم لا یرجعون۔ تو کمزوری ایمان آخرکار جاتا جاتا یہاں پہنچ جاتا ہے جہاں نفاق شروع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اپنے ایمان کو پختہ رکھو ہمیشہ، اور مصائب و آلام، تکالیف سچے مسلمانوں کو اللہ ضرور دیتا ہے تاکہ ان کی جانچ ہو جائے۔ ان تکالیف کے وقت اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم ان پہ نہیں کھڑ سکتے، نہیں چل سکتے، استقامت نہیں ہے، تو یاد رکھو پھر نفاق تمہارے اندر چھا جاتا ہے۔ یہ پہلے والوں کی مثال۔ اب دوسری فرمایا کہ او کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہوئی، میہ برسا، صیب کہتے ہیں بارش کو، آسمان سے بہترین بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اندھیریاں بھی ہیں اور رعد بھی ہے۔ رعد کہتے ہیں جو بجلی کی کڑکنے کی جو آواز ہے اسے کہتے ہیں رعد، اور بجلی کے چمکنے کی جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں برق۔ الگ الگ ہے دونوں کو،
کڑک الگ، برق الگ. اور ان کی حالت یہ ہے اس ماحول میں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال کے موت کے ڈر کی وجہ سے یہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. لیکن اللہ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے، یہ ہمارے گھیرے میں ہیں. اور ان کی آگے کی حالت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قریب ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کے آنکھوں کو اچک کے لے جائے، انہیں اندھا کر دے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی کچھ بجلی کی چمک کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو تھوڑا چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت سننے کی قوت کو لے جاتا ہمیشہ کے لیے، اور وَأَبْصَارِهِمْ، ان کو دیکھنے کی قوت کو لے جاتا ہمیشہ کے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ دوسری مثال جو ہے نا، یہ دوسرے قسم کی منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے. یہ بیان کردہ مثال میں جن پر کبھی حق ظاہر ہی نہیں ہوا. ایک تو وہ ہیں جن کو کیا تھوڑا سا کچھ معلوم ہوا تھا لیکن وہ لوگ اپنے اختیار سے چلے گئے واپس. شک کے وقت یہ لوگ واپس چلے گئے. دوسری مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ برسات کی مثال دے کر کہ میں اور بارش کے برسنے کے اعتبار سے زیادہ تر نبوت سے تشبیہ دی گئی ہے، رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی ہونا تھا، تمہارے لیے تکالیف بھی تھی. جیسا کہ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مال کے لیے، تو صدیق اکبر نے جھاڑو پوچھ کے لا کے رکھ دیا، حضرت عمر نے آدھا مال لا کے رکھ دیا. تو مال بھی دینا تھا، جان بھی دینا تھی. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو یہ انوار جو نبوت کے اترے ہیں، یہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اتری ہے. یہ رحمت ان کو ملے گی جو یہ مصائب و آلام سہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اندھیری بھی ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہے. یجعلون اصابعهم، یہ ڈر کے مارے یہ لوگ کیا کیے؟ اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس کے پلٹ گئے، نفاق میں بیٹھ گئے، نفاق کے لیے واپس سے اپنے آپ کو گرا لیا. لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، شہید ہو گئے. ان تکالیف کو سہا. اسی لیے فرمایا کہ فیہ ظلمات، اندھیری ہے، بالکل اندھیری رات، شدید بارش، اور ورعد، کڑک، وبرق، بجلی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اختیار کرو گے، توحید کی راہ اختیار کرو گے، اللہ کے دین پر قائم رہو گے، شریعت اسلامیہ اپنے اوپر نافذ کر کے چلو گے تو تمہارے لیے تکلیفیں آئیں گی. جیسے بارش پڑتی ہے تو رحمت ہوتی ہے نا جی، آپ بھی دیکھے ہوں گے. پیاسے کیا ہیں، جتنی زمین تھی سیراب ہو گئی، لہلاتے کھیت ہو گئے، لیکن اس کے اندر کچھ تکالیف بھی تو ہوتی ہے نا. ویسے یہ اسلام باران رحمت ہے، لیکن اس پر قائم رہنے پہ تمہیں تکلیف ہوگی. انہی تکالیف کے عوض تو اللہ نے جنت رکھی ہے نا. ان تکالیف کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والے منافق ہوئے. اس لیے مثال دی کہ ایک تو وہ گروہ تھا جو دراصل کچھ پایا تھا لیکن خود تکلیفوں کی وجہ سے پیچھے چلے گئے، پہلی مثال. دوسرے وہ ہیں جو آئے ہی نہیں، بس اوپر سے ہی دیکھ لیا اور ہاں اتنی تکلیف ہے،
ارے یہ تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں گے تب جانا پڑے گا، جہاں جس معرکے میں بھیج دیں وہاں پر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جانا پڑے گا، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا بھائی، ہم تو ہر چیز میں کیا ہے اطاعت تو نہیں کر سکتے، مال مانگیں گے تو مال کہاں سے لا کے دیں گے؟ صحابہ نے جو تکالیف صحیح تھی، سیرت مبارکہ کا سلسلہ بھی آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہر وقت، اور 1-2 منٹ یا 1-2 دن یا 1-2 سال کے لیے نہیں، 23 سال صحابہ ساتھ رہے، اور ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ کر گزرے، خواہ اس کے اندر ان کے لیے کتنی تکلیف کیوں نہ تھی، بالکل بھی اس سے نہیں گھبرائے۔ تو یہ بدبخت انہی باتوں سے گھبرا کر اسلام کے قریب بھی نہیں آئے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اور آج بھی قرآن موجود ہے، لیکن بہت سے لوگ انہی وجوہات کی بنا پر کیا کرتے ہیں، سچے پکے مسلمان نہیں بنتے۔ یہی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، باران رحمت تو اتری لیکن ساتھ میں پریشانیاں تھی، کڑک اور اسی طرح بجلی تھی، لیکن ان لوگوں نے وقتی راستہ اختیار کیا کہ یجعلون اصابعہم، اصابع اصبع ان کی جمع ہے، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، انگلیاں ٹھوس لی انہوں نے کانوں میں، خالی انگلیاں ٹھوس لینے سے کیا مصائب عالم ٹل جائیں گے؟ بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیا بدبختوں نے، اسے پورے استقامت کے ساتھ ٹیکل نہیں کیا، اسے استقامت کے ساتھ اس پر جمے نہیں رہے۔ جیسے شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب شکاری آتا ہے تو وہ اپنے سر کو زمین میں دے کر سمجھتا ہے کہ میں چھپ چکا ہوں، حالانکہ پیچھے اتنا بڑا دھڑ ہوتا ہے جو شکاری کو دکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی بدبختوں نے کیا کیا، وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفاق کا استعمال کیا اور ظاہر میں اسلام کے قبول کرنے کا، لیکن باطن میں جب بھی اللہ کے رسول بلاتے تھے، خاص کر جہاد وغیرہ کا سلسلہ، تو یہ لوگ بہانے بنا لیتے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ کے رسول مجھے فلاں مسئلہ ہے، اللہ کے رسول مجھے کیا ہے یہ چیز ہے، میں نہیں آ سکتا ہے، مجھے ذرا معاف کر دیجئے، مجھے ذرا ایکسکیوز دیجئے۔ یہ بہانے جو تلاش کرتے ہیں اور ایکسکیوز جو پوچھتے ہیں نا جی، یاد رکھو یہاں سے نفاق کی ابتدا شروع ہو رہی ہے۔ 100% مکمل ایمان اور مکمل شرح پہ چلو، ورنہ تو کیا ہے کمزوری ہے، ایمان ہوتے 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 نفاق شروع ہو جائے گا۔ جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، بہانے نہ تلاش کرو، ایکسکیوز نہ پوچھا کرو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ باران رحمت تو آئی تمہارے پاس، لیکن ان میں جو مصائب تھے، جو آلام تھے، اس کا تم نے وقتی طور پر نتیجہ نکالا، وقتی طور پر بچنے کا سوچا، حالانکہ ہم تمہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وقتی طور پر کیا، تم ہر وقت اللہ ہی کے گھیرے میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے دور نہیں تھے، اور ایسے کافروں کو اللہ جب پکڑنا چاہتا تب پکڑ لیتا۔ اسی واسطے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو انگلیاں ٹھوس کے کیا ہے سمجھ لیا کہ ہم بچ گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ قریب ہے، خالی ہم حکم دے دیتے اسی بجلی کو جو جس کی کڑک سے انہوں نے کیا ہے رکھ لیا انگلیاں کانوں کے اندر، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسی بجلی کو حکم دے دیتے تو یہ مستقل ان کو اندھا کر کے لے جاتی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی گرتی ہے اور ان کی آنکھوں کو پکڑ کے لے جاتی، ان کی بصارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہاں پر ایک خاص اشارہ ہے، جب کبھی تھوڑی سی بجلی کی چمک جو دکھتی، اس چمک میں تھوڑا سا راستہ جو دکھتا وہ چل لیتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کی راہ میں مشکلات آتے تو تب تو یہ دم دبا کے بھاگتے، جب اسلام کے اندر کیا ہے مال غنیمت آتا اور اسلام کے شان و شوکت کا زمانہ آتا تو اس وقت بڑا ڈھڈورا پیٹتے اپنے آپ کا، تو میں تو مسلمان ہوں جی۔ ہاں، اچھائیاں جو ہے وہ لینے کے لیے پہنچ جاتے، جہاد کا حکم ہوتا تو فوری طور پر بہانے بنا کے غائب ہو جاتے، اللہ کے رسول مال غنیمت کے ساتھ واپس آتے تو اس دن مجلس میں اٹھ کے اپنے سر کو دکھاتے کہ اللہ کے رسول میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما اضاءت، جیسے ہی تھوڑی سی روشنی پڑتی، اضاء لهم مشوا فیہ، تو یہ چل لیتے ہیں کچھ دیر، خالی اچھائیاں۔ ہاں، جہاں مصائب و آلام ہو اس وقت نہیں کھڑے ہوتے، اس وقت پہلے پلٹ کے بھاگنے والے یہی بدبخت ہوتے۔ جب ان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں وہاں پہنچ جاتے۔ ہماری حالت بھی بالکل بھی آئی نہیں ویسی ہی ہے، دیکھیے آپ
حالتیں کیا گزر چکی ہیں ہماری. مصائب و آلام کا وقت ہو، دوڑو بھاگو، لیکن جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہاں پہلے نمودار ہوتے ہیں. کہ کہتے نہیں سکتے کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو کیا ہے یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے. لیکن جب مشکل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اضاء لهم مشوفی واذا اظلم علیہم، پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا، مشکلات آتی، قاموا، کھڑے ہو جاتے، ساتھ نہیں دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کو پرماننٹ بہرا بھی بنا دیتا، اور وَأَبْصَارِهِمْ اندھا بھی بنا دیتا ان کے کرتوت کے پاداش میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے نا کہ فوری نہیں پکڑتا، ڈھیل دے. وَيَمُدُّهُمْ، ہم اوپر پڑ چکے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چھوڑے رکھا کہ لوگ اپنی کردار میں، اپنے نفاق میں، اپنی منافقت میں کتنے دور جانا چاہتے ہیں جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو مثالیں اپنے آپ پر ہمیشہ غور کر کے دیکھیے کہ کہیں ہم ان میں تو شامل نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد. معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے احادیث النبویہ اس عنوان کے تحت درس بخاری مسلسل جاری و ساری ہے. اور پچھلے ایپیسوڈ سے خاص طور پر حدیث بخاری کا جو خلاصہ پیش خدمت ہے وہ کتاب الوحی کی حدیث نمبر 8 ہے. اس کے طویل ہونے کی حیثیت سے اس واسطے ہم نے اسے تقسیم کر کے ایپیسوڈ جتنے منٹ کا ہوتا ہے اس حیثیت سے بات کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں یاد دہانی کرائی گئی ضرور بالضرور یاد ہوں گی. اس واسطے میں زیادہ تمہید کے لیے وقت نہ لیتے ہوئے جہاں تک بات پہنچی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے لے جا رہا ہوں کہ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے ان کے سوالات کے جوابات دیے تو ان جوابات پر ہرقل نے پھر جو تبصرہ کیا وہ بات چل رہی تھی، اور وہ تبصرہ بڑا یونیک بھی تھا اور بڑا خلاصے کے اعتبار سے بڑا باعظمت بھی ہے. اور اس کے اندر وہ رسول ہونے کے جتنے شرائط کوئی انسان، کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اگر مقرر کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں ہرقل ذکر کر کے خود رد کر کے گویا کہ ثابت اور اس بات میں یہ بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی ہیں. اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. شبہ اٹھنے والے جتنے سوال ہو سکتے تھے ان سوالوں کا جواب خود اٹھا کے خود دیا ہے، جو اس کی بیوٹی ہے اس وقت. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب سوالات ہوئے ان سوالوں میں جو سوال آخری میں ہوا اس سوال کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُهُمْ، میں نے پوچھا کہ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، تم نے جواب دیا کہ وہ حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ ان تعبد اللہ بما یامرکم، تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ انہ یامرکم ان تعبد اللہ. دیکھیے دونوں کے جواب میں کیا ہے. سب سے پہلی چیز وہی ذکر، پھر وہ بھی بات بھی کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت. ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب ہم کریں یہ ذرا دیکھ لیجئے، انگریز کی اولاد کہہ کے نہ تھکتے. ان کے لیے کہتا اب ہرقل بھی کیا ہے، انگریز ہی کی اولاد ہے اس وقت کا.
اس کی خود بھی بات یہی ہے. دیکھو ذرا غور کرو، سوچو، وہ خود بھی کہہ رہا ہے سچی بات ہمیشہ جتنے زمانے گزرے ایک ہی ہوتی ہے، بدلتی نہیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نے کہا. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ روکتے ہیں اوثان کی عبادت، مجسموں کی عبادت کرنے سے، خاص کر بتوں کی عبادت کرنے سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں نماز کی اور سچائی کی اور اسی طرح عفاف کی، عزت کی، احترام کی. فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، بڑا اہم جملہ ہے. کہا کہ جو کچھ بھی تم نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہے، سچ حق ہے. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یا رب، کہا کہ جہاں تک میرے قدم ہیں یہاں، وہاں تک ان کا ملک پہنچے گا، ان کی بادشاہت پہنچ جائے گی. فَسَيَمْلِكُ، عن قریب یہ میرے قدموں کے نیچے کی جگہ کے مالک ہوں گے، یعنی بیت المقدس کے بھی. کیا بات، کیا علم کہتا ہے، علم. کہا کہ اگر تم نے جو کہا وہ حق ہے، بہت جلد فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، کہا کہ یہ میرے قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے اور مجھے پتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عربوں میں سے آئے گی. یہ بھی ایک کیا ہے، اہم ترین بات ہے. حالانکہ عربوں میں سے آئیں گے، ان کی اپنی کتابوں میں نشانیوں میں موجود تھا، لیکن بدبخت علماء اور وہاں کے کیا ہے علماء سو اس کو چھپاتے تھے. تو لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ عربوں میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، جبکہ خاص طور پر ذکر تھا کہ یہ تمہارے کزن بھائیوں میں سے آئیں گے، اسرائیل سے نہیں آئیں گے، اسماعیل سے آئیں گے. لیکن یہ بات جو اس نے پڑھی تھی اظہار کر کے بتا رہا تھا کہ وہ آنے والے تھے، لیکن ہم کو نہیں معلوم تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے آئیں گے، عربوں میں سے آئیں گے. پھر اس نے جو کہا بڑا اہم اور تاریخی لفظ کہا کہ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، کہ اس نے کہا کہ اگر ان کے پاس ملنے کا، ان کے پاس پہنچنے کی کوئی سبیل ہوتی، ان کے پاس پہنچنے کا کوئی میرے پاس راستہ ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اسی طرح اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا. یہ ہرقل کے الفاظ تھے. یہ کہنے کے بعد ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد وہ جو خط لائے ہوئے تھے صحابی، کیونکہ اس وقت وہ بھی وہی تھے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا، وہ خط منگا کے پڑھنے کے لیے ہرقل نے اعلان کیا. اب ذرا واقعہ سمجھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمرہ کر رہے ہیں. تو اس واسطے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، صحابہ جمع ہوتے ہیں، 1400 صحابہ، 1400 صحابہ، اور یہ جب نکلتے ہیں تو حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکے سے تقریباً 20 میل دور ہے. یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو قریش آڑے آ جاتے ہیں اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. بہت سمجھانے کے بعد، بات چیت ہونے کے بعد آخر میں یہ طے پاتا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، اس سال اجازت دیں. تو ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے میں دراصل یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 10 سال ہم اگلے 10 سال جنگ بھی نہیں کریں گے. تو گویا کہ امن کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں. یہ 6 ہجری کے آخری ایام ہوتے ہیں
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و اکناف سے اطمینان کا سانس لیتے ہی بڑے بڑے رؤساء اور امیر اور بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کرتے ہیں۔ تو ان میں ہی قیصر کا نام بھی آتا ہے، جس کا اس وقت کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام، اس کا لقب ہوتا قیصر، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا کسریٰ، لیکن اس کے اصل نام دوسرے ہوتے تھے، اس پوزیشن کا نام ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول شاہ مصر کو بھی بھیجا مقوقس، اور دوسرے بہت سے اور کیا ہیں شہر کو بھی بھیجا، اہل شہر کے حکمرانوں کو بھی بھیجا۔ ان میں سے جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے لیے جب خط بھیجا تو وہ خط کو پڑھنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ جب یہ خط آیا معلوم ہوا تو اس خط کو دراصل اس نے کیا کیا، رکھا، اور سب سے پہلے یہ تحقیق کرنے لگا کہ جو نبی کی طرف سے آیا ہے اس نبی کے جو جان پہچان والے کوئی ہمارے ملک میں ہیں تو ان سے بات چیت کر لی جائے۔ وہ اتفاق ایسا تھا کہ ابھی معاہدہ ہوا تھا تو ابو سفیان بھی تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے شام، وہ وہاں تھے اسی وقت۔ جب ہرقل کا کارندہ آیا اور تاجروں کے پاس یہ خیال ظاہر کیا کہ بھائی تم میں سے عرب قبیلہ کوئی ہے، تو یہ لوگ سامنے آ گئے۔ تو یہ لوگ جب لے کے جا کے بٹھائے گئے تو سب سے زیادہ قرابت دار کون ہے، نسب میں قریب تر کون ہے، تو ابو سفیان آگے آ گئے۔ ابو سفیان سے یہ پورا مکالمہ جو ہوا، جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا، جب یہ بات پوری ہو گئی اور وہ چیز انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ دراصل صحیح نبی ہے اور تم نے جو باتیں کہی وہ حق ہیں، تو میرے قدم کی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہوگی، بہت جلد یہاں بھی فتح ہو جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب دراصل وہ کتاب یعنی وہ لیٹر لانے کے لیے اس نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور اس کو لے جانے والے جو صحابی تھے ان کا نام تھا دحیۃ الکلبی۔ دحیۃ الکلبی، یہ دحیہ کلبی جو تھے نا، بڑے خوبصورت ترین صحابی تھے اور قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ جو حاکم تھا اس کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے اس خط کو لے کر ہرقل کے پاس بھیجا کہ وہاں پہنچاؤ، تو پھر وہی صحابی ہرقل کے پاس پہنچے۔ اسی واسطے بعض روایتوں میں ہے کہ جب جبرائیل انسانی شکل اختیار کرتے تو کبھی کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے، کیونکہ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ تو اسی واسطے بخاری کی اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیۃ الکلبی الى عظیم بصرہ، اس کتاب کو یعنی اس لیٹر کو منگوایا گیا جو بصرہ کے حاکم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے حوالے کر کے بھیجا تھا، وہ منگایا گیا۔ اور فدفعه عظیم بصرہ الى ہرقل، عظیم بصرہ جو تھا، بصرہ کا جو حاکم تھا، اس نے کیا کیا، ان کو اس لیٹر کے ساتھ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ فقرأہ فإذا فیہ، اب لیٹر کھولا گیا اور پڑھنا شروع ہوئے تو وہ لیٹر میں لکھا کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیٹر کی کاپی آج تک بھی موجود ہے، اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس لیٹر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، بادشاہوں کے نام خطوط کئی اور تھے، یہ ان میں کیا ہرقل کے لیے لکھا گیا خط تھا کہ جس میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اثم الیریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قال ابو سفیان
فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه. یہ ہے ابو سفیان کا تبصرہ. لیٹر کیا آیا تھا؟ لیٹر یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیٹر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی. اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. 7 8 6 سے نہیں کی. ذرا یاد رکھو مسلمانوں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے پاس بھیج رہے ہیں. بعض لوگ بولتے بھائی وہ لکھے تو سب کے پاس جاتا نا بھائی، بیعت بھی ہوتی قرآن کی آیت کی، اس کے واسطے ہمیں کیا ہے یہ 7 8 6 لکھتے ہیں. بعض لوگ تو غلط عقیدہ ہی ہے نمبرات لکھنے کا، وہ تو بالکل. بعض ذرا کیا ہے ٹویسٹ کرتے ہیں بات کو. میں کہتا ہوں کہ یہ تو غیر مسلم کے ہاتھ میں جا رہا تھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھے کیوں؟ 7 8 6 لکھنا تھا. کل کے دن کیا الحمدللہ رب العالمین کے بھی کیا آ جائیں گے 1 2 5 آ جائیں گے، الرحمن الرحیم کے بھی کچھ الفاظ آ جائیں گے نمبرات کے. تو اب اللہ اکبر کیا ہے آپ رکعت باندھو اور اس کے بعد 7 8 6 5 6 9 2 3 8 بول کے کیا ہے رکوع میں چلے جاؤ. ہوگا کیا؟ نماز ہوگی؟ یاد رکھیے اپنی طرف سے تم نے نمبرات کو الفاظ کے جامع پہنایا تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن کے الفاظ کے نمبرات کے جامع پہنائے نہیں جا سکتے. یہ پورا علم ہی کیا ہے قرآن سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھو ہر جگہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. پھر فرمایا من محمد، محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ و رسولہ. خالی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ لکھتے تھے. اور یہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی نعت کہتے کہتے بندگی سے نکال کے الوہیت میں داخل کر دیا. یہ ادب اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. اسی واسطے لکھا تو یہ لکھا کہ من محمد عبداللہ و رسولہ، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، عظیم الروم لکھا. اسی واسطے اگر کسی کا پوزیشن غیر مسلم بھی ہو لیکن ایک اچھا پوزیشن والا انسان ہے تو اس کو اس کے پوزیشن کے ساتھ خطاب کرنا غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی لکھا اس کے لیے کہ الی عظیم الروم، روم کا کیا ہے بادشاہ. سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو بعض لوگ قائل ہیں نا جی ہر کسی کو سلام کرو، غیر مسلم کو بھی سلام کرے جا، یہودی کو بھی کرے جا، نصرانی کو بھی کرے جا. یاد رکھو غیر مسلم کو سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اسی واسطے اللہ کے رسول نے یہاں السلام علیکم نہیں لکھا بلکہ سلام علی من اتبع الہدی وہی لکھا جو حضرت موسیٰ نے دعوت لے کر جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہی الفاظ کہے جو الفاظ یہ الفاظ تھے جو قرآن میں سورہ طٰہٰ میں نقل ہوئے ہیں. بالکل وہی الفاظ، سلام علی من اتبع الہدی. جس کو ہدایت نہیں ہے اس کے بارے میں سلامتی دیں گے کیسے جی؟ سلامتی ہے ہی نہیں تو پھر آئے گی کہاں سے؟
جس کے پاس سلامتی کے لیے ذرائع ہیں تو اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنا صحیح ہے. جس کے پاس ذرائع ہی نہیں ہے تو وہاں سلامتی کی کیا ہے، وہاں ہدایت ہی کی دعا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے فرمایا سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کر لے. اما بعد اس کے کہ فإنی ادعوک، میں تمہارے لیے دعوت دے رہا ہوں، بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی طرف بلا رہا ہوں. اسلم تو قبول کر لو، تسلم سلامت رہو گے. کیا الفاظ مختصر اور جامع ہیں. دیکھیے، اسلام کو قبول کر لو، سلامتی کی زندگی پا جاؤ، کیونکہ اسلام ہے ہی سراپا سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو، سلامت رہو گے، محفوظ کر لو گے اپنی جان کو، اپنے مال کو. اسلام کی نظر میں تم معزز بن جاؤ گے. اور یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تمہیں 2 اجر دے گا. کیوں؟ تم پہلے عیسائی تھے، عیسائیت پر عمل کر کے صحیح عیسائی زندگی گزارنے پر 1 اجر، اب اسلام پایا تو اسلام لا کر، اسلام قبول کر کے ان کی زندگی، اسلام کی زندگی پایا تو اس کا 1 اجر، 2 مرتبہ تمہارے لیے اجر ہے. اسی لیے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 اجر ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتَ، دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم روگردانی کرو گے، دعوت کو قبول نہیں کرو گے، تو یاد رکھو تمہارے گناہ کے ساتھ ساتھ تمہارے رعایا کا جتنا گناہ ہے اسلام نہیں قبول کرنے کا، وہ بھی تمہارے سر ہوگا. اس واسطے یاد رکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ رکاوٹ اگر بنتے ہیں تو سب کا گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے. اریسیین رعایا کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ان کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 63، اس آیت کو کوڈ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ آیت لکھی اس کے بعد، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے میں بالکل یکساں ہے. کیا یکساں بات ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، تمہارے اور ہمارے میں یکساں بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی. اس بات کا سب سے بڑا بہترین موقع سمجھنے کا اور دلیل ہے یہ، اللہ نعبد الا اللہ. تمہارے نبی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا. عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا. یحییٰ آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا. زکریا آئے تھے، یہی کہا. ہارون آئے تھے، یہی کہا. داؤد آئے تھے، یہی کہا. سلیمان آئے تھے، یہی کہا. سب نے یہی کہا علیہم السلام. اسی واسطے تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے وہ کلمہ. کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بعض کو بعض پر خدا رب نہیں بنائیں گے. فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرو، فقولوا، تو ہم تو کہتے ہیں خاص، اشہدوا بأننا مسلمون، کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. بھائی ہم تمہارے لیے صاف اعلان کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات. اب ذرا بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر مسلمانوں، اگر انہوں نے بت نہیں بنایا اور کسی کو رب نہیں مانا، تو آخر کون سا شرک ان لوگوں سے صدور ہوا جس کو رب کہتا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ؟ ایک دوسرے پر تم نے رب بنایا.
اسی واسطے جب یہ بات اور کھل کے سامنے آئی سورہ انفال میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں کے علماء اور صوفیہ نے، رہبان اور احبار نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت حاتم طائی کے بیٹے زندہ تھے، عدی ابن حاتم، وہ عیسائی تھے، وہ آ کے اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول عجیب بات ہے، ہم نے اپنے علماء اور رہبان کو، یعنی علماء اور صوفیہ کو، ٹھیٹ ترجمہ یہی ہو سکتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم کا، کہ عبادت گزار لوگوں کو ہم نے کیا کیا؟ رب بنایا، جبکہ اللہ ہم کو کہتا ہے رب بنایا ہم نے ان کو کہاں رب بنایا؟ کبھی ان سے ہم نے مانگا؟ کبھی ہم نے کہا کہ علماء اور یہ ہم کو دیتے ہیں؟ ہم نے کہاں رب بنایا؟ پھر اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے کیا ہے، تمہارے علماء کو رب بنایا، تمہارے پیروں کو رب بنایا، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء، تمہارے پیر جو کہتے ہیں اس کو تم حلال نہیں سمجھتے؟ اس کو حلال کہہ دیں حلال نہیں مان لیتے؟ ہاں وہ تو ہم کرتے ہیں۔ جس کو حرام وہ کہتے ہیں اس کو حرام نہیں مان لیتے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، کہ بلا کسی تورات کی دلیل کے، بلا کسی شریعت کی دلیل کے تم اپنے علماء اور پیروں کو ہی رب بنایا، اس معنی میں کہ وہ جو کہہ دیا وہ حلال، وہ جو کہہ دیا وہ حرام، دین کی دلیل ان کو بنا بیٹھے، حالانکہ دین کی دلیل اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت تھی۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے، آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں ذرا اچھی طرح سمجھو کہ ہمارے حال میں بھی آج کے پیر، آج کے بڑے بڑے علماء، جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو بھی کہہ دیں بس بھائی ہمارے پیر صاحب بول ڈالے، ارے بھائی یہ حدیث کے خلاف ہے، بھائی یہ غلط ہے، بھائی نہیں، بھائی پیر صاحب کو سب معلوم، بھائی ہمارے تو پیر صاحب کو رب بنائے، تمہارے پیر کو تم نے رب بنایا۔ کتنے لوگ ہیں جو کیا ہیں، کھری ہوئی گمراہی میں جاتے ہیں، کتاب و سنت کے سامنے دلائل رکھے جائیں اور سب کے صاف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پیر صاحب ہمارے بول دیے، بھائی کیا جی زردہ کھا لے کوئی، پیر صاحب ہم کو بول کوئی، مولوی صاحب کیا بھی نہیں، حلالیج کہتے ہو کیا بھائی، سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں، پیر صاحب سے میں اجازت لے لیا، ہاں ان کے پیر صاحب ہی ان کو حلال ان کو حرام بول، جو چاہے کرتے رہو، بس دلیل یہی ہے۔ تو اسی کو رب نے کہا کہ یہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر رب بناتے ہو تم، یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ شرک تک پہنچتے ہو تم۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے عہد لیا تھا۔ تو اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اپنے خط میں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ قال ابو سفیان کہتے ہیں کہ فلما قال ما قال، جب یہ تمام باتیں ہو گئی جو ہوا ہمارے سامنے، اور وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ خط کو پڑھ لیا گیا، کثر عنده السخط، بہت زیادہ چیخیں بلند ہو گئی۔ جو بطریق تھے، جو ان کے کیا حوالی موالی تھے، جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ تو اللہ کے رسول کی مدح کیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ کیا ہے تائید بھی کر دیا ہے، تو جیسے ہی اس خط سے فارغ ہوئے پڑھ کے ایک دم سے آوازیں شروع ہو گئی، فارتفعت الاصوات، بہت زیادہ کیا ہو گیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی آوازیں بلند ہوئی، چیخیں بلند ہوئی، وَأُخْرِجْنَا، ہم کو کیا ہے نکال دیا گیا، کیونکہ بات اپنوں کی تھی نا، اب یہ باہر کے والے کیا دیکھیں گے، اس واسطے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو نکال دیا گیا، کہا کہ تم باہر نکل جاؤ، ہم کو نکال دیا گیا۔ فقلت لاصحابی، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی باہر نکلا اپنے ساتھی سے کہا، جب ہم باہر نکل گئے، ہی نہ اخرجنا، جب ہم کو نکال دیا گیا، لقد امر امر ابن ابی کشبہ، لقد امر امر ابن ابی کبشہ، کہ کہا کہ یہ ابن کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ ابن کبشہ تنزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں لوگ بولا کرتے تھے، ہاں یہ ایک چرواہے کا بیٹے کا معنی ہوتا ہے، یا
کبشہ اصل میں کیا تھا؟ ان کے رضائی باپ جو تھے ان کا ایک لقب تھا، یہ بھی ایک روایت آئی ہے۔ بہرکیف حقارت کے لیے استعمال ہوتا تھا یا آ کر طنز کے طور پر استعمال کرتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے ہی نکلے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لقد امر امرو ابن ابی کبشہ، کہ ان کا معاملہ تو ابن کبشہ کا معاملہ بہت آگے بڑھ، انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، یہ تو کیا ہے، بنی الاصفر کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اب ڈرنے لگا ہے، روم کا بادشاہ ڈرنے لگا ہے۔ کہا کہ اس زمانے میں کیا تھا، بہت بڑا جو یوں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا بادشاہ ڈرنے لگے، تو وہی حال تھا اس وقت، روم کی حالت امریکہ سے بھی بڑی تھی دنیا کی نظر میں، تو وہ ڈر رہا ہے، تو انہوں نے بنی الاصفر کا لفظ استعمال کیا، یعنی زرد بیٹوں والے، زرد نسل والے۔ یہ ایک طرح کا کیا ہے، رومیوں کے لیے ایک لقب تھا جو استعمال ہوا ہے یہاں پر، کہ یہ انہ یخاف ملک بنی الاصفر، بنی الاصفر کے لحاظ سے ان کا بادشاہ یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ مجھے اسی وقت یقین کامل، ایک طرح کا کیا ہے، دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ضرور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ میں اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ ہوا اور اسلام قبول کر لیا، 1.5-2 سال کا فرق ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ میں خود ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ روایت اور طویل جا رہی ہے، اس میں ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، انشاءاللہ وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجئے اور اس کو سپورٹ کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو پھیلائیے۔ درس بخاری کا اس انداز کے ساتھ آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کار خیر میں جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے آپ اس کو حتی الامکان لوگوں تک پہنچائیے، اور ہمارے لحاظ سے جو کہ فائنینشیلی سپورٹ بھی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اس کام میں بغیر رکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچاتے رہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین، MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا بازی کی کوشش کی، خاص کر عتبہ آیا، کئی سوالات سامنے رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب سورہ فصلت کی تلاوت سے فرمایا۔ بس یہ تلاوت سننا تھا کہ اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ کوئی اور بات نہ کیا اور وہاں سے اٹھ کے آیا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں بات کی، اور مشرکین سے کہا کہ تم ان کے معاملے میں آڑے نہ آؤ، چھوڑ دو، ایسا لگتا ہے کہ یہ غالب آ کر رہیں گے۔ لیکن یہ ہڈرم قوم تھی، یعنی جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اندر مخالفت اور عداوت بیٹھی ہوئی۔ تو ابو جہل، ابو لہب جیسی شخصیتیں
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے اور کس طرح چاشنی لیے ہوئے ہے اور کس طرح لوگ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح اللہ کے رسول کے اخلاق، یہ پورا حق دیکھتے ہوئے بھی جب حد درمی آتی ہے تو انسان انا پر اڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یستکبرون، یہ اصل میں مخالفت اس واسطے نہیں کی ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی دعوت سمجھ نہ آئی، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ تکبر میں پڑ گئے کہ ہم کیوں مانیں، یستکبرون۔ تو اب دراصل کیا ہے، ادھر یہ معاملات چل رہے تھے اور ادھر حضرت ابو طالب کا اپنی زندگی اور عمر کے لحاظ سے بڑھتی ہوئی عمر ان کو بے چین کیے ہوئے تھی کہ میں اکیلا تنہا کس طرح سپورٹ کروں گا اگر یہ لوگ جھتا بن کے آ جائیں۔ تو ایسے ہی حالات تھے جب انہوں نے کیا کیا، اپنے ابا کے ابا یعنی عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف سے ہی ہاشم کے اندر کا قبیلہ آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو الگ مخصوص ہوا وہ عبد مناف کے بیٹے جو ہاشم تھے ان سے بنو ہاشم کہلائے۔ تو جتنا بنو ہاشم کا قبیلہ تھا، جتنا بڑا تھا، ان سب کے، تو بنو ہاشم کے قبیلے میں عبد المطلب کے قبیلے والے بھی آ جاتے تھے اور ہاشم کے قبیلے والے بھی آ جاتے تھے۔ تو اس واسطے ان دونوں خاندانوں کو جمع کیا اور دعوت دی کہ دیکھو میرے بھتیجے کے لیے خطرہ ہے۔ خاندان اور قبیلے کی عصبیت کے اعتبار سے اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ کسی قوم کو، کسی قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے سے خطرہ ہوتا تو وہ ایک جہتی کے اندر آتے اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس مسئلے میں خطرہ ہے، بس یہ دیکھتے کہ ہمارا قبیلے والا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ابو طالب نے جمع کیا، حالانکہ وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اس میں آنے والے بھی بہت سے اسلام نہیں قبول کیے تھے، لیکن قبائلی عصبیت کے اعتبار سے جمع کیا سب کو، کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے حفاظت کا جو تنہا اب تک میں کر رہا تھا، لیکن اب خطرہ بڑھ رہا ہے، تو میں تم سب سے یہ بات رکھتا ہوں کہ تم سب مل کر اس کو حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر تھی، ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے جو قبول کر لی، کیونکہ سب کو معلوم تھا قبائل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بدبخت تھا جو باوجود یہ خاندان کا ہونے کے انکار کیا کہ میں منظور نہیں کرتا، وہ بدبخت ترین شخص ابو لہب تھا۔ اسی لیے وہ آیت اتری نا جی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اپنی عداوت و دشمنی میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس معاہدے میں جو سب نے مل کے، کافر ہو یا مسلم، سب نے مل کے مان لیا ابو طالب کے پاس کہ ہم سب قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، قبائلی حمیت کی بنیاد پر حفاظت کی منظوری دیتے ہیں، ہم حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ابو لہب نے کہا کہ میں تیار نہیں، میں اس میں نہیں آتا۔ اب یہ حالات یہاں ہو رہے تھے اور ادھر مشرکین بھی بڑے ہی دقت اور بڑے عمیق نظر سے دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ انہیں صرف چند ماہ کی مدت میں یا چند ہفتوں کی مدت میں کئی بڑے بڑے جھٹکے لگ چکے تھے۔ پہلے تو کیا تھا، حضرت حمزہ کا قبول اسلام، پھر حضرت عمر کا قبول اسلام، پھر اس کے بعد انہوں نے سودے بازی کی جو کوشش کی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو سننے میں آیا کہ بنی ہاشم و بنی مطلب سارے جمع ہو کر مسلم کافر جو بھی ہوں قبائلی طور پر عصبیت کی بنیاد پر حفاظت کا عہد و پیمان اگریمنٹ بھی کر لیا ہے۔ تو اب مشرکین چکرا گئے، انہوں نے کیا کیا، کوئی اور ہی کام کرنے کا سوچ ڈالا۔ انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ کچھ بھی ہو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ بعض بدبختوں نے قتل کا بھی سوچنا شروع کر لیا۔
لیکن سوچنے لگے کہ اگر ہم اس معاملے میں یہ بات کریں گے تو پوری وادی مکہ یعنی پوری وادی مکے کی خون سے لالہ زار ہو جائے گی، یہ تو ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس واسطے قتل کا جو منصوبہ تھا وہ چھوڑ دیا، پھر دوسری راہ اپنائی۔ وہ کیا تھا؟ ظالمانہ کارروائی جو بڑی سنگین تھی۔ وہ ایسا ہوا کہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ تمام مشرکین وادی محصب، ایک وادی تھی، وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہو کر آپس میں بنی ہاشم اور مطلب کے خلاف ایک اگریمنٹ انہوں نے کیا۔ وہ اگریمنٹ کیا تھا؟ اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہم اس کے بعد ان سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھیں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جھول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں کو جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ خود آگے بڑھ کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ ان بدبختوں نے کیا، لکھا، اور سب نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ صحیفہ جس پیپر پر لکھا گیا یا جس چیز پر لکھا گیا وہ لے جا کے انہوں نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ گویا کہ یہ بات اعلان تھی کہ اب ہم سب اس میں اتفاق ہیں، سوائے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو چھوڑ کر، کہ ہم کوئی ان کے ساتھ عہد و پیمان نہیں رکھیں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ بات چیت بھی نہیں کریں گے، مکمل بائیکاٹ۔ یاد رکھیے یہ حالات کے اعتبار سے سنگین ترین اقدام تھا، اور انسان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے رشتہ دار بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے اعراض کریں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو وہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ پیش آیا ہو۔ یہی حالت تھی اس وقت بنو ہاشم اور بنو مطلب کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، اور بعضوں نے کہا تھا کہ یہ صحیفہ لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ لقبہ مار گیا، شل ہو گیا، جس سے اس نے لکھا تھا۔ جب یہ بات لکھی گئی اور صحیفہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوائے بنی ہاشم کے پورے اور بنی مطلب کے پورے افراد، خواہ مسلمان ہو کافر، سب سمٹ کے ایک شعب کے اندر، ایک گھاٹی کے اندر آ کر محصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، جیل قید خانے کی طرح ہو گیا جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ کوئی ملنے والا نہیں تھا، سب کے سب آ کے اس کے اندر، اس گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے۔ اور یہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ 6 ختم ہوا، 7 شروع ہو رہا تھا، ان بدبختوں نے یہ کام کیا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں مکمل بائیکاٹ کے نام سے کیا ہے، اس ٹائٹل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ عرصہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے 2 مہینے نہیں تھا، 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا تھا۔ 3 سال تک کوئی تعلق نہیں، مکمل بائیکاٹ کر دیا ان بدبختوں نے۔ ابھی اس کے نتیجے میں جو حالات سنگین ہوئے، اس میں سب سے اہم ترین چیز کھانے پانی غلے کی کمی، کیونکہ تجارت نہیں، خرید و فروخت نہیں، ان سے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ آگے بڑھ بڑھ کے 1 روپیے کا 1 درہم کا جو دام والا کوئی معاملہ ہے، اسے 10 درہم 15 درہم بڑھا کے خود خرید لیتے اور ان کو خریدنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو غلے کی کمی ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ غلہ بالکل بھی بند ہو گیا۔ مکے کے لوگ تو دینے سے رہے، انہوں نے تو معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر کا جو قافلہ آتا تھا لپک کر خرید لیتے تھے، اور خود مسلمانوں کے پاس جو محصور تھے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، پیسہ تھا تو بھی جو دے کر لینا تھا، عام دام ہوتا تھا، وہ دام کو بڑھا دیتے تھے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا مرحلہ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح دام بڑھا دیے گئے۔
تو ایک طرح سمجھنے کی ایک سہولت میں نے اشارہ دیا، یہ بدبختوں نے ایسا کر دیا، حتیٰ کہ بعض روایتیں ہیں کہ جو محصورین تھے وہ پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی، جہاں پر رہ رہے تھے وہاں سے بالکل باہر تک سنائی دیتی تھی، لیکن پھر بھی ان بدبختوں کا دل پسیجتا نہیں تھا اور اندر سے کچھ آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء جو ضرورت کی ہیں خریدنے کے لیے گھاٹی سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کو پتہ نہیں کون قتل کرتے، نکلنا بھی۔ یہ سب کچھ ایک دن دو دن نہیں، ایک سال دو سال نہیں، 3 سال تک چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف برداشت کرتے رہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، یہ تکالیف کیوں برداشت کر رہے تھے؟ جب سب کو ملا کے لے جانا تھا، کفر و شرک پر کچھ نہ بولنا تھا، جو جیسے چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا تھا، تو پھر یہ تکالیف اللہ کے رسول کیوں سہ رہے ہیں؟ اس دین کے خاطر، اس توحید کے خاطر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تو مشرکین مکہ آنکھیں بچھانے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ چیز اصل ہے، یہ اسلام پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، یہ مشکلات ہے، قربانیوں کا نام ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے صحیح مسلمان ہیں یا نہیں، آپ جج نہیں کر پائیں گے۔ غرض کے چلتا رہا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا چھپ چھپا کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے، ابو جہل راستے میں مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کہا کہ معاہدہ تو اپنی طرف رکھ، میں اپنی رشتہ داری کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تم نہیں لے جا سکتے غلہ، حتیٰ کہ روکنے کے لیے وہیں پر اڑ گیا۔ پھر بہت سے لوگوں نے کیا ہے مدد کی، کچھ اچھے دل والے بھی موجود تھے جو اس معاہدے کو پسند نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مدد کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو البختری نامی شخص نے مداخلت کی اور اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھیجوانے کے لیے انہیں اجازت دی کہ تم کیا ہے اپنی رشتہ داری کے طور پر گیہوں بھیجوا رہے ہو، اس واسطے تم جاؤ لے کر، ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ۔ اور ادھر ابو طالب دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے اور برابر خطرہ بھی لگا ہوا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آدھی رات کے وقت اللہ کے رسول کو اپنے بستر سے اٹھاتے اور اپنے بچوں سے کہتے کہ جاؤ تم سو جاؤ، اور ان کے بچوں کے بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے، اس واسطے کہ کوئی سوتے وقت اگر دیکھ لیا کوئی بری نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پر اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، کہ کل اگر وقت گزرنے کے بعد رات میں آ کے کوئی بدبخت اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کے رسول محفوظ رہیں۔ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو طالب جگہ رات میں تبدیل کر دیتے تھے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یا آ کر کیا بھتیجیوں کو کسی نہ کسی کو کیا سلا دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر تبدیل کرتے تھے۔ لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز اور دعوت کے اندر پختگی اور عزیمت کا یہ ماحول تھا، یہ عالم تھا کہ اتنا سخت ترین دور گزرنے کے باوجود بھی جب ایام حج آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکلتے اور جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ اس سے ابو لہب کو اور زیادہ شدت پیدا ہوتی، پیچھے پیچھے وہ کہتا پھرتا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سنو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ سال پر سال گزرتا رہا۔ ابو طالب بہت کمزور ہو گئے، اسی طرح
اما خدیجۃ الکبریٰ بھی بہت کمزور ہو گئی، وہ اس وقت 60 سے اوپر کی عمر میں تھی، اور اسی طرح ابو طالب 80 کے قریب تھے۔ یہ حالات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں، اپنی دعوت میں ذرا برابر بھی اس کے اندر کمزوری نہیں آئی، یہاں تک کہ محرم 7 نبوت میں جو معاملہ شروع ہوا تھا، محرم 10 نبوت میں معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہوا یہ کہ کچھ اچھے دل والے جو اس معاہدے کو دل سے نہیں مانتے تھے لیکن قبیلے کا ساتھ دینا پڑتا تھا، تو اس واسطے وہ قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جب کہیں تنہا ملتے تھے، دو دل ایسے جو اس کو ناراضگی کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آپس میں گفتگو تو ہوتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، انسانیت سے بھی گرے ہوئی حرکت ہے کہ کھانے پانی کو روک دیے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا اصل محرک جو تھا بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چھپکے چھپکے بڑے خفیہ طور پر شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا، اور اسی طرح دوسروں کے پاس بات کرنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ ایک مرتبہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا اور کہا، زہیر بن بنی امیہ المخزومی اس کے پاس پہنچا، یہ بھی دل سے نفرت کرتا تھا اس معاہدے کے لیے لیکن قبیلے کا ساتھ دے رہا تھا۔ تو یہ ہشام بن عمر نامی شخص پہنچا اور کہا کہ زہیر، کیا تم یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو؟ یعنی یہ بھی رشتہ دار ہی تھے نا، کزنس ہی تھے، قریش کے قبیلے ہی کے اندر آتے تھے۔ زہیر نے کہا کہ افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کرتا اور اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا کہ اچھا تب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، یہ بھی دل سے نفرت کرتا تھا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف ہی کے اولاد سے تھے، مطعم کے بھی قریبی تعلقات تھے، تو وہاں پر بھی ایسی ہی بات کی ہشام نے کہ تم تو مزے سے کھاؤ اور تمہارے کزن جو ہیں بھوکے مرے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو مطعم نے کہا کہ افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہشام نے کہا ایک اور آدمی بھی موجود ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ مطعم نے پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تیسرا بھی ہے؟ کہا کہ وہ کون؟ کہا کہ زہیر بھی ہے ساتھ میں۔ تو مطعم نے کہا کہ اچھا تو اب کیا ہے، چوتھا آدمی تلاش کرو۔ تو بات یہ ہوئی کہ وہ ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا، تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی اور چوتھا آدمی بھی مل گیا، اور اسی طرح جب چوتھا مل گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ پانچواں تلاش کرو۔ پھر یہ کیا ہے، مطعم بن عدی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہم 4 ہیں۔ تو یہ ملا کر 5 ہو گئے۔ اب یہ 5 لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ کل ہم جمع ہو کر یہ عہد و پیمان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ابتدا ایک آدمی سے ہوگی اور ایک ایک کر کے جڑتے جائیں گے، ہم جمع ہو کر بتائیں گے کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم صحیفہ چاک کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ جو پلاننگ ہوئی تھی اس کے مطابق حرم میں جمع ہو گئے، اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھ گئے۔ زہیر بھی اپنا ایک جوڑا بہترین زیبتن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے بولا کہ مکے والو، ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان کے لیے کچھ خریدا جائے، خدا کی قسم میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے۔ ابو جہل نے فوری طور پر کہا، جو مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھا، بولا کہ غلط کہتے ہو تم، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمع بن اسود جو پہلے ہی ان 5 میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ بخدا تم غلط کہتے ہو، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ صحیفہ چاک ہو جانا چاہیے،
اس پر ابو البختری نے کیا گرہ لگائی، بات میں بات لگائی. انہوں نے کہا کہ زما صحیح کہہ رہا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ہم راضی نہیں تھے اس وقت بھی، اور اب تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، 3 اشخاص اٹھ گئے تھے، 4ویں کیا ہیں مطعم بن عدی اٹھے اور کہا کہ دیکھو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اس دن سے بھی راضی نہیں تھا، صحیفے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پھاڑ دینا چاہیے. اب ہشام نے بات کو اور آگے بڑھائی، کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ صحیفہ پھاڑ دینا چاہیے. یہ ماجرا دیکھ کر یہ ابو لہب جو کہ کیا ہے خناس شیطانوں میں سے ایک تھا، جو سمجھ گئے اس نے کہا کہ اچھا یہ بات کہیں رات میں کسی اور جگہ طے کیا گیا ہے، یہاں بات بنا رہے ہو تم. آج اسی دوران یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزہ. ابو طالب حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے. ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس صحیفے کے بارے میں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے نام جہاں پر تھے اس کے علاوہ جو کچھ حروف تھے ان سب کو اللہ نے کیڑے بھیج دیے اور وہ کیڑے اس کو کھا چکے ہیں. صحیفہ اب صرف خالی پیپر ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی ہے. یہ سننا تھا. ابو طالب نکل کے اس کی خبر دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے آ کے خبر دی، دیکھو میرا بھتیجا اس کی خبر دیا ہے کہ تم نے صحیفے میں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ تو باقی ہے، بقیہ سب کا سب کیا دیمک کھا چکی ہے. اب اپنے چچا کی بات کو جب قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات کو سنے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا، اگر جھوٹا ثابت ہوا تو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب جا کے تم صحیفہ دیکھ لینا، اگر جیسے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے ویسے ہو تو واقعتاً صحیفہ چاک کر دو، یہ بیکاٹ ختم کر دو، اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی جو چاہے کرو. اب دراصل یہ لوگ دوڑے صحیفے کی طرف، وہ جو لکھی ہوئی بات تھی جو لٹکی ہوئی تھی وہاں پر کہ ہم ان سے عہد و پیمان نہیں کریں گے، ہم ان سے کیا ہے تجارت نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح کیا ہے خرید و فروخت نہیں کریں گے. یہ تمام باتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ جا کے جیسے ہی دیکھا تو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا بالکل وہی تھا، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا بس وہ باقی تھا، بقیہ پورا صحیفہ دیمک کھا چکی تھی. اب ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک تو چلتی رہی، لیکن مطعم بن عدی آگے بڑھے اور اس صحیفے کو پھاڑ دیا اور بتایا کہ دیکھو واقعتاً صرف بسمک اللہم جو وہ لکھا کرتے تھے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. اس طرح تمام بنی ہاشم جو اس شعب کے اندر تھے وہ باہر نکل آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. لیکن معاملہ یہ تھا کہ پردے پڑے ہوئے تھے، دشمنی کی عداوت کی کیا ہے، ان لوگوں کے اندھے ہو چکے تھے دل. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. ماننے کے لیے تو اتنی بڑی نشانی تھی. اور سننے والے سامعین کو یہ بڑا عجیب لگا ہوگا کہ مشرکین نے صحیفے میں اللہ کا نام کیوں لیا. یاد رکھو وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کا نام لیتے بھی تھے. جیسے علماء سو نے کیا ہے ہماری عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، تو وہ تو مشرکین تھے جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اصل مسئلہ وہ بھی اس وقت کے اپنے آپ کو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہی کہتے تھے. حضرت ابراہیم کے پیروی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داری کے اعتبار سے اپنے خاندان کے کہتے تھے. حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. کوئی بھی چیز لکھنا ہے تو سب سے پہلے بسمک اللہم اللہ کے نام سے لکھا کرتے تھے، 7 8 6 نہیں لکھتے تھے. آج کا مسلمان 7 8 6 لکھتا ہے، وہ اس سے بہتر کم از کم وہ اللہ کا ہی نام لیتے تھے، بسمک اللہم لکھتے تھے. ان سب کے باوجود ہی اللہ نے انہیں مشرک کہا، اس واسطے کہ وہ اللہ کے ساتھ
دوسروں کو بھی نفع و نقصان کا اختیار، دوسروں کے لیے بھی سجدہ، دوسروں کے لیے بھی نظر نیاز کرتے تھے۔ یہی کام آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور ہمارے جو علماء پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر ہیں وہ عوام کو چکمہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ مشرک تھے، وہ اللہ کو جانتے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ارے وہ اللہ کو مانتے تھے۔ دیکھو اتنی بڑی ثبوت، اتنی بڑی ثبوت کی بات ہے، اتنی بڑی دلیل ہے سامنے صحیفے کے کہ جب لکھا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کا نام لے کے ہی لکھا، اور اللہ کا نام جگہ جگہ آیا تھا اس میں، لیکن وہ مشرک ٹھہرائے گئے۔ تو مسلمانوں، سیرت کو سیرت کی حیثیت سے پڑھو تو آپ کو تمام حقائق کھل کے سامنے آئیں گے کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیسے حالات تھے، یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ حالات تھے، یہاں تک کہ جیسے ہی ابو طالب شعب کے اندر سے باہر آئے، 10 نبوت کا زمانہ چل رہا تھا، 3 سال مسلسل فاقہ کشی، مشکلات، کھانے برابر نہیں، غذا برابر نہیں، تو وہ سب حالات جو ان کے اوپر بیتے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ابھی ایک بہت بڑا سانحہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کے لحاظ سے سب سے بڑا سانحہ وجود میں آنے والا تھا، اور وہ کیا تھا وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، عقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے توحید کا درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس میں میں نے واضح کیا تھا کہ عقیدۃ الاسلامیہ کے تحت توحید سب سے اہم ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ کیسے ماننا ہے؟ توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام ہیں اس میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے۔ توحید الالوہیہ، توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام اللہ کے لیے ہیں ان میں صرف اللہ کے لیے کرنا، اس میں ایک ماننا۔ اور توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء اور صفات پر کیسے ایمان لانا؟ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تحریف ومن غیر تعطیل ولا تشبیہ ومن غیر تحریف، کہ ایسے ایمان لانا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، بغیر اس میں تحریف کیے، تعطیل کیے، تشبیہ کیے، تکییف کیے۔ اس حیثیت سے اب آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی حیثیت سے جتنے نام اللہ کے آئے ہیں اتنے ہی صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ جو صفت ہے وہ صفت بھی اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے صفات دائمی ہیں، اللہ کے نام دائمی ہیں، جیسے رب العالمین کی ذات دائمی ہے۔
مثلاً مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی رب خالق تھا، ہے، رہے گا۔ جب کوئی کائنات میں کسی چیز کو رب نے پیدا نہیں کیا، اس وقت بھی وہ خالق تھا، پیدا کرنے کے بعد ہی وہ خالق نہیں ہے۔ کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے بھی وہ باری تھا، کائنات میں وجود میں لانے سے پہلے بھی وہ بنانے والا تھا۔ یہ صفت قدیم ہے۔ کلام اللہ کے اترنے سے پہلے بھی وہ کلام کرنے والے کلام کی صفت سے متصف تھا، وہ کلام اللہ کے اترنے کے بعد ہی کلام کرنے والا نہیں بنا۔ یہ جیسے اللہ قدیم ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کے صفات بھی قدیم ہے، پہلے نہیں تھے بعد میں آئے کا نہیں۔ جیسے انسانوں میں پہلے کیا نہیں تھا، فقیر تھا، سخی نہیں تھا، پھر پیسہ آیا تو سخی ہوا۔ ایسے رب کی کوئی صفت نہیں ہے۔ جیسے رب کی ذات دائمی ہے، رب کی صفات بھی دائمی ہے۔ اور ان صفات میں ایک دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے جو خبریں دی ہیں وہ بھی دائمی ہیں، اور ان خبروں کو جتنے آئے ہیں صرف ان کو ماننا ہے۔ ان پر قیاس کرتے ہوئے جن کی خبریں نہیں آئی ہیں وہ نہیں مان سکتے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خبر دے رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کا چہرہ ہے، رب کا چہرہ ہے، وجہ ربک۔ اب رب کے چہرے کا اس بات ہو گیا، لیکن چہرہ ہمارے لحاظ سے گردن سے ملا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب کا چہرہ ہے تو گردن بھی ہے، نہ، چہرے کا اس بات ہے، گردن کی کوئی اس بات نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطلاع دیتا ہے لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ رب شیطان سے پوچھتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کو ہاتھ ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم ہاتھ تو کھندے سے ہیں، تو اس واسطے پورا جسم یا ہاتھ کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس کا اس بات نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کا اس بات کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے آنکھوں کے سامنے پرورش کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے آنکھ کا اس بات ہے، لیکن آنکھ ہے تو دوسری چیز کا اس بات نہیں ہے، اس حیثیت سے صرف آنکھ کا اس بات ہے، تو ہم کو ماننا پڑے گا اللہ کو آنکھ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی مشابہت میں نہیں ہیں، کسی مخلوق جیسی نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے صفات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اطلاع دی ہے کہ میری مرضی ہے، رضا ہے۔ اسی طرح اللہ محبت کرتا ہے، یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ کو محبت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو غضب ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے؟ غضب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کی اطلاع دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے انعام، احسان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دوسرے رحم، رحمان، جود، سخا، یہ سب چیزیں، یہ سب صفات اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح عقاب، انتقام، یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے آیا ہے۔ تو یہ تمام جتنے صفات بھی آئے ہیں، ان تمام صفات کو ویسے ہی قبول کرنا جیسے اللہ نے ہمیں اطلاع دی، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ صفات کے نام میں اور ہمارے صفات کے نام میں یکسانیت ہے، لیکن اس کی کیفیت میں یکسانیت نہیں ہے۔ ہمیں بھی غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی غصہ ہے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ماورا صفات، ایسے صفات ہیں جو ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مطابقت نہیں کر سکتے۔ کوئی غصے میں پاگل ہوتا ہے، کوئی غصے میں نقصان کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسا غصہ نہیں۔
کوئی محبت میں پاگل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت نہیں۔ لیکن ان تمام کو آپ کی عقل میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس واسطے انکار کر دینا کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا، غصے کا معنی یہ ہے کہ اللہ عذاب دے گا، یہ تعویل کرنا یا تحریف کرنا یہ سلف الصالحین کا منہج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا اللہ کو محبت ہے، اللہ کو رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتقام ہے، لیکن ان تمام میں ہم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہونی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے اندر سوچ بچار کیے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ دراصل کیا ہیں، اس راہ سے گمراہ ہوئے اور بڑے بڑے فرقے بنے آگے چل کر، جو کہ سب گمراہ فرقے۔ اس میں سب سے اہم ترین بڑا فرقہ جس کا نام ہے جہمیہ، یہ دراصل جہم بن صفوان ایک شخص تھا، اس کے خیالات کی اتباع کرنے والا گروہ تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جو سب سے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کا انکار کر دیا، کہا کہ اللہ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، یہ سب اللہ نے سمجھانے کے لیے بس کہا ہے، اللہ اس سے متصف نہیں ہے۔ تو پورے اسماء کا انکار کر دیا اور جہالت اور گمراہی کے اتاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا۔ اسی کی بات ماننے والے آج بھی کئی جہمیہ خیالات کے لوگ ہیں، جہمی خیالات کے لوگ ہیں۔ دوسرا جو فرقہ ہوا وہ معتزلہ ہوا۔ معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو واصل بن عطا نامی ایک شخص کی پیروی کرنے والا ہے، اور یہ واصل بن عطا وہ ہے جو حضرت حسن بصری کے درس میں بیٹھا کرتا تھا اور اپنی ایک راہ الگ بنا لی، ایک جماعت بنا لی اور حضرت حسن بصری کے باتوں سے انحراف کیا، تو اس واسطے اس کا نام معتزلہ پڑا۔ اعتزلہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا۔ تو یہ حضرت حسن بصری کی بات اور انہوں نے اسلاف کے ذریعے جو طریقہ اور جو اسماء و صفات کا جو عقیدہ ان کو بتایا، اس بدبخت نے کیا کیا، اس سے انحراف کیا اور الگ نکل گیا، الگ مجلس بنا لی۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، ہم سے یہ الگ ہو گیا، تو وہاں سے اس کا نام معتزلہ پڑا۔ یہ تمام اسماء کے جتنے اسماء آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تمام اسماء مجرد نام ہے بس، اس کے علاوہ اس کے اندر صفات نہیں ہے، تمام صفات کا انکار کرتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے لیکن صفت رحیم اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے لیکن صفت رحیم، رحم کرنے کی صفت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام کرتا ہے لیکن صفت کلام اس کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کو مخلوق کہنے تک اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام صفات کا انکار کرنے میں، خاص کر جو عقیدہ افلاطون کا تھا، ارسطو کا تھا، جو ایک مشن کی طرح وہ مانتا تھا خدا کو، ویسے ہی اس نے کیا کیا، اللہ کے تمام صفات کا انکار کر کے ایک مشن کی طرح مانا کہ اللہ نے بنا دیا اور اس کے بعد اس کا اور بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح یہ بھی اتاہ گہرائیوں میں، گمراہیوں کے اتاہ سمندر میں گر گیا، اور آج تک اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جو معتزلہ کہلاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اشاعرہ تھے اور ماتریدیہ تھے۔ وہ لوگ بعض اسماء کا اس بات کرتے ہیں، بعض صفات کا اس بات کرتے ہیں، اور بعض اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جس کو چاہا اس بات کرتے ہیں، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا انکار کر دیا کہ یہ صفات نہیں ہیں، بس 3-4 صفات، کوئی ہیں 6 صفات مان لیے، اور کہہ دیا کہ بقیہ جتنے صفات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور اس میں بیوٹی دیکھیے، یہی اشاعرہ کے مذہب پر ابو حنیفہ کے ماننے والے بہت سے بڑے بڑے ائمہ و علماء ان کے اسی اشاعرہ کے مذہب کو مانتے ہیں، جو کہ صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہاں،
لیکن بتاتے نہیں، عوام میں بتاتے نہیں۔ نعرہ تو یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی، لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں، یہ اشاعرہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہ دراصل تینوں جو کہ بڑے بڑے گروہ بعد میں بن گئے، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب کے سب صفات میں گڑبڑ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں زبان کھولی، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، گمراہ ہو گئے۔ اب اہل السنہ والجماعہ نے اس واسطے ہی اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات بیان کی اور بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اس میں زبان نہ کھولو، اسماء و صفات کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، کیونکہ اس سے انکار دراصل آپ کو کفر تک لے جائے گا اور مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی صفات کا انکار کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ رعد کے اندر، فرمایا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ بدبخت لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بھیجا، یہ لوگ دراصل وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں رحمان کا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ اور یہ آیت کے نزول کے شان نزول کے اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ رحمان رحیم بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان رحیم کیا ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اسی واسطے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلح کے اندر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش نے کہا امر رحمان فلا نعرفہ، یہ رحمان کیا چیز ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں سجدہ کیے ہوئے اللہ کو پکار رہے تھے، یا رحمان یا رحیم، تو ابن عباس کہتے ہیں فقال المشرکون، مشرکین نے کہا ھذا یزعم انہ یدعو واحدا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کو اکیلا پکارتے ہیں، یعنی اللہ ایک کو پکارتے ہیں، وہو یدعو مثنی، لیکن یہ تو دو دو پکار رہے ہیں رحمان رحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی سورہ اسراء 110 سورہ نمبر 17، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، بدبختو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ فرقان میں ان بدبختوں کے حوالے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جن لوگوں نے اسماء و صفات کی تعویل کی وہ مشرکین سے جا ملے، ان کے اصل میں پیروی کرنے والے بن گئے، خواہ جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، یا جو کوئی بھی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار یا تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کو میں نہیں مانتا کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ثابت ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے؟ سورہ اسراء کی تفسیر میں اٹھا لیجئے، بڑی مشہور ترین تفسیر، تفسیر تفہیم القرآن، مولانا مودودی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں نمبر 1 میں لکھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 1 کے حاشیے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات ہی رات مسجد اقصی سے لے کر
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر آسمان تک، پھر آسمان سے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ملائے اعلیٰ تک، تو اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ تو اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ یہ بندے کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ لے گیا، اللہ تو ہر جگہ ہے، لے جانا دراصل سمجھانے کے لیے کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ثابت ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ تو یاد رکھیے، اچھا ان کے انکار کی سب سے بڑی دلیل وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان اسماء کو مان لیں تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا مجسمہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شکل بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مخلوقات کے ساتھ تشبیہ ہو جاتی ہے، اس بات سے نہیں مانتے۔ کیا یہ بات اللہ کے رسول صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ اس میں سب سے اہم ترین نقطہ یہ چھوڑ دیے کہ ان اسماء و صفات کو مخلوقات کی طرح اسماء و صفات کے نہیں ماننا ہے، یہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم کہتے ہیں اگر تمہاری یہ بات ہے کہ مخلوقات سے تشبیہ اور اللہ کا مجسمہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل ہو جائے گی، اس واسطے تم نہیں مانتے ہو، تو ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کوئی نام انسانوں جیسا ہے ہی نہیں، تو پھر تشبیہ کہاں سے ہوگی، پھر تجسیم کہاں سے ہوگی، پھر مخلوقات جیسا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بھی ثابت ہو گئی وہ مخلوق کی صفت سے مبرہ پاک ہے۔ اللہ کی صفت اور مخلوق کی صفت دونوں ایک نہیں ہو سکتے، باوجود اللہ نے ان صفات سے مخلوقات کو بھی متصف کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کا ایک نام رؤوف ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام علیم ہے، اللہ کا ایک نام حلیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو بھی علیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی حلیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی رؤوف کہا ہے، اپنے آپ کو بھی رحیم کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور بندہ دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں، حالانکہ اللہ نے ان صفات سے خود قرآن میں انسانوں کو متصف کیا ہے، جیسا کہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، حضرت اسحاق کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ایک بچے کی بشارت دی جو علیم تھا، اور اسی طرح فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بچے کی بشارت دی جو حلیم تھا، یہاں حضرت اسماعیل مراد ہے۔ اور اسی طرح کئی جگہ فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور خود انسانوں کو بھی فرمایا کہ میں سننے والا دیکھنے والا ہوں، اور ویسے ہی انسانوں کو بھی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں اپنے آپ کو فرمایا کہ میں سمیع بصیر ہوں، یہاں انسانوں کو فرمایا کہ یہ لوگ بھی سمیع اور بصیر ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی واقعتاً لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو یاد رکھیے ان تمام صفات کو جو رب نے خود کیا ہے، اپنے آپ کو بھی متصف اور مخلوقات کو بھی، تو ان میں دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رحیم ہے، ہم بھی رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، انسانوں میں مخلوقات بھی رؤوف ہیں، اللہ علیم ہے، انسانوں میں علیم ہے، اللہ حلیم ہے، انسانوں میں حلیم ہے، لیکن ہمارا حلم اللہ کا حلم، ہمارا علم اللہ کا علم، ہمارا رؤوف ہونا اللہ کا ہونا، ہمارا رحیم ہونا اللہ کا ہونا یکساں نہیں ہے، بالکل مختلف۔ مختلف کیسے؟ اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رؤوف ہے،
وہ اس کے شان کے لائق ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ یہ نہیں سمجھ کے انکار کرنا یہ مشرکین کا کام ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کرنا شروع کیا۔ تو اس بات کرنا، ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ ہم جیسا نہیں، اس کے شان کے مطابق وہ حلیم ہے، اس کے شان کے مطابق وہ علیم ہے، اس کے شان کے مطابق وہ رؤوف ہے، اس کے شان کے مطابق وہ رحیم ہے۔ تو یاد رکھیے ہر معاملے میں کہیں فرمایا کہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست ہے، بڑا قوی بھی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ بڑا رزاق ہے، ذو القوہ ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کو بھی فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ قوت کا معنی، طاقت کا معنی انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کا قوی اور ہمارا قوت دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسماء و صفات میں مخلوقات کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب یہ اصول لائیں گے تو ان کا جو سب سے اہم ترین انکار کرنے کی جو وجہ بنتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے اسماء کو مان لیں، صفات کو مان لیں، تو مخلوقات سے تشبیہ اور شکل بن جائے گی، اس واسطے ہم نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کی سمجھ کی کوتاہی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شان کے مطابق مانو، مخلوقات سے تشبیہ پر نہیں۔ اور تیسری چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، جتنے اللہ کے صفات میں انسانوں کی بھی صفات کو اللہ نے لایا ہے یا ان سے بھی متصف کیا ہے، وہ سب کے سب بغیر اتمام کے نقص والے ہیں۔ علیم ہے، جاننے والا، لیکن کیا جاننے والا ہے وہ؟ بس اللہ کے علم سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے رحمت کے مقابلے میں اس کی رحمت ایک ذرے کے برابر، یعنی پورے صفات اس کے نامکمل ہیں، نقص والے ہیں۔ اور اللہ کے صفات، ہر صفت کمال کے اعتبار سے 100% پوری ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ سبحان ہے، سبحان، نقص ہی نہیں ہے، بے عیب ہے، کسی صفت میں کوئی عیب نہیں ہے، خواہ وہ خالق ہو، مالک ہو، رحیم ہو، علیم ہو، حلیم ہو، ہر معاملے میں وہ انتہائی مکمل ہے، انتہائی مکمل۔ تو اس واسطے انکار کرنے کی یہ وجہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ علیم ہم بھی ہیں وہ بھی ہے تو مشابہت ہو جائے گی۔ تو پہلا یہ کہ ہمارے علم علیم ہونے میں اور اللہ کے علیم ہونے میں یکسانیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے وہ صفات اور ہمارے اندر کی صفات دونوں یکساں ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح جو تعویل کرتے ہیں وہ ظاہر پر دلیل لے کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسا مان لیا جائے تو پھر تو کیا ہے، اس کے اندر یہ صفت کے اندر تشبیہ آئے گی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا اسم یا صفت مخلوقین کا مخلوقات کے صفات اور نام سے بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی صفت مخلوقات کی کبھی میچ نہیں ہوتی، نہ میچ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اصولی اعتبار سے سورہ شورى سورہ نمبر آیت نمبر 11 کی یاد رکھ لیجئے، یہ خاص ٹکڑا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہاں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ یہ اصول ہے جو اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے یہ پوری آیت کا یہ ٹکڑا بہت اہم۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، یہاں نفی کر دی، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگلے ہی ٹکڑے میں فرمایا وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
سننے کی صفت اس کے اندر ہے، دیکھنے کی صفت اس کے اندر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، لیکن ہماری سماعت اور اس کی سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، لیکن ہماری بصارت اور رب کی بصارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ایک ہی جگہ اس بات بھی ہے، ایک ہی جگہ نفی بھی ہے، جس میں پورے اسماء و صفات کے عقیدے کے اعتبار سے رب العالمین نے ہمیں اطلاع دے دی کہ کیسے ایمان لانا چاہیے، کہ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سمیع بصیر ہے وہ، لیکن کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کا جو سمیع اور بصیر ہونا ہے، دیکھنا اور سننا ہے، وہ رب العالمین کے سمیع اور بصیر کے برابر نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مختصر ترین خلاصہ۔ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی عمیق عمیق ضخیم ضخیم جلدیں تیار کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، کیونکہ اسی کے اندر فساد ہونے سے تمام عقیدے کا بگاڑ ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو مختصر ترین الفاظ میں اصولی اعتبار سے بتائے کہ آج ہمیں توحید کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، اس کا ایک خلاصہ سامنے آ گیا، جس کو میں ایک مرتبہ دوہرا کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہوں کہ سب سے اہم ترین چیز جو عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ۔ التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کو عبادت میں ایک کرنا۔ وہ بھی کیسے؟ وہو علی ثلاثۃ انواع، اس کی 3 قسموں کے ساتھ۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ، اس کی ربوبیت میں یکتا ماننا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام ہیں رازق مالک ہونے کے، ان سب میں اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 توحید الالوہیہ، الوہیت میں رب کو یکتا ماننا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید اللہ بافعال العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بندوں کے جتنے کام ہیں، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بلانا، نظر نیاز جو بھی ہیں، غائبانہ ڈر محبت، وہ صرف اللہ کے لیے ہی رکھنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ پھر تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسم اور اللہ کے صفات میں اس کو یکتا ماننا۔ وہ کیسے ماننا؟ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ، جیسے اللہ نے اپنے صفات بیان کی ہیں اس کو ویسے ہی ماننا، اور بما وصفہ بہ رسولہ، اور رسول نے جو صفات اور جو نام بتلائے ہیں اس کو ویسے ہی ماننا۔ اور کیسے نہیں ماننا؟ من غیر تحریف، رد و بدل نہیں کرنا معنوی اعتبار سے۔ اللہ کو ہاتھ ہے تو ہاتھ نہیں، وہ قوت ہے، قوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہیں بولنا اللہ کو ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ ہاں، من غیر تحریف ومن غیر تعطیل، بیکار قرار نہیں دینا۔ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ سب نہیں ہے، اللہ زبردست انتقام لیتا ہے، اللہ کو انتقام نہیں ہے جی، انتقام کا مطلب اللہ جہنم میں ڈالے گا، انکار نہیں کرنا۔ اور ومن غیر تشبیہ، مثال نہیں دینا، تشبیہ بیان نہیں کرنا۔ اللہ کو ہم جیسا تو ہاتھ نہیں ہے لیکن شیر والا پنجہ ہے، تو اس طرح کی تشبیہ نہیں دینا۔ اور اسی طرح ومن غیر تکییف، اور کیفیت بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ہے تو اللہ دراصل کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اپنے طور پر اڑ کے آئے گا، ہوا میں، یا چل کے آئے گا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ثابت ہے لیکن ہم کو کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ عرش پر کھڑا ہوا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، یہ ماننا۔ تو یہ تمام چیزیں توحید کے اندر آتی ہیں۔ جب ہم نے اس توحید کو سمجھ لیا، ہر چیز اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے۔ سامعین، ناظرین، اچھی طرح سنو، دن کی پہچان تبھی ہوگی جب رات کو تم جانتے ہو، اچھائی کی پہچان تبھی ہوگی جب برائی کو جانتے ہو،
تو اس واسطے اب تک کا جو مضمون تھا وہ توحید پر تھا، لیکن توحید کی ضد کیا ہے؟ جب تک توحید کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، وہ نہیں جانیں گے تو توحید کو مکمل نہیں جان سکیں گے۔ چیزوں کا علم اس وقت ہی یقینی کیفیت میں پہنچتا ہے جب آپ اس کے ازداد کو جانتے ہیں۔ رات اور دن کو جانیں گے تو تب معلوم ہوگا دن کی اہمیت کیا ہے، رات کی اہمیت کیا ہے۔ کسی نے صرف کیا ہے دن دیکھا رات نہ دیکھی تو اس کی اہمیت اسے پتہ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے اب کل سے انشاءاللہ اگلا ہمارا درس ہوگا توحید کی ضد پر۔ توحید کی ضد کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھنا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، توحید کی ضد کو اس سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر مشتمل دروس آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، پھیلائیے، اس کے اندر کیا ہے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ مستفید ہوئیے یہاں کے دروس اور یہاں کے پروگرام سے، اور اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، مرکز السلام کے تمام ممبران کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس مسئلے لائیو ٹی وی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور کامل اور مصفہ دین بنی نوع انسانیت کے پاس پہنچائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔